جی ہاں ناظرین، ڈرامہ سیریل میں کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ مبشرہ کا بہت ہی برا انجام ہوگا اس ڈرامے میں، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی دولت سے ہر چیز اور ہر خوشی خرید سکتی ہے، لیکن اسے اس دولت ہی کی وجہ سے پہلا جھٹکا اس کا اپنا ہی شوہر محب دے گا اس کو اس کی سیکنڈ اینیورسری پر طلاق دے کر، کیونکہ وہ تو اس کے برعکس سوچ رہی تھی کہ وہ تو ہمیشہ ہی محب کو اپنا غلام بنا کر رکھے گی، لیکن محب اس کا غلام بننے سے 2 سال میں ہی تنگ آ کر انکار کر دے گا۔ جب یہ بات اسے پتہ چلے گی تو وہ بھری محفل میں شرمندگی چھپانے کے لیے بہت ہی زیادہ توڑ پھوڑ کرے گی۔ جعفر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گا مبشرہ کو لے کر اور کہے گا کہ میں کیا کروں اپنے دوست آصف سے۔ وہ جب یہ مشورہ کرے گا تو کہے گا کہ میں اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے لیکن میں اپنے ہی بیٹی کی خوشیاں نہیں خرید سکتا ہوں۔ تو اسی وقت آصف کے ذہن میں کچھ اور ہی چلنا شروع ہو جائے گا، لیکن مبشرہ ادھر سوچ رہی ہوگی کہ محب کو کس طرح سے نقصان پہنچانا ہے، اور جب وہ چیختی چلاتی ہوئی جائے گی محب کے گھر تو محب وہاں پر پرسکون بیٹھا ہوگا، اور جب وہ محب کو اتنا پرسکون دیکھے گی تو وہ کہے گی کہ اگر میں تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جا سکتی ہوں نا محب، تو میں تمہیں زمین پر دوبارہ پٹک بھی سکتی ہوں۔ جس پر محب کہے گا جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ ادھر ہنا اس کی اپنی ہی دوست محب میں انٹرسٹ لینے لگے گی۔ یہ بات تو مبشرہ کو پتہ ہی نہیں ہوگی، مگر جب یہ بات اسے پتہ چلے گی تو وہ کہے گی تم آستین کا سانپ نکلی اور میں تمہیں ہرگز بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اور ادھر جعفر جب بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر بار بار آصف سے یہی ذکر کرے گا کہ وہ مبشرہ کے لیے ہر طرح سے خوشیاں خریدنا چاہتا ہے، تو آصف اپنی یہ پیشکش اس کے سامنے رکھ دے گا اور کہے گا کہ کیوں نہ تم میرے بیٹے زید سے کر دو اپنی بیٹی مبشرہ کی شادی۔ جس پر ایک دم سے جعفر بہت زیادہ خوش ہوگا اور کہے گا کیا ایسا ہو سکتا ہے آصف؟ جس پر کہے گا آصف کہ ہاں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، زید بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے نا، اگر وہ مشکل وقت میں کام نہیں آئے گا تو اور کون کام آئے گا، آخر کار وہ اتنا اچھا دوست ہے مبشرہ کا۔ جس پر کہے گا جعفر یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، تم فوراً سے زید سے بات کرو، اگر وہ مان جاتا ہے تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی میرے لیے۔ لیکن جب آصف زید کا باپ اس سے بات کرے گا اور کہے گا کہ تم مبشرہ سے شادی کر لو، تو اس پر زید کہے گا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اس عورت 2 سال کی شادی شدہ عورت سے میں ہرگز بھی شادی نہیں کرنے والا۔ جس پر آصف کہے گا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا، تم نے دیکھا نہیں اس کا لائف اسٹائل اور اس کی زندگی۔ جس پر کہے گا زید تو کیا میرے لیے صرف وہی رہ گئی، اور آپ جانتے ہیں نا کہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اسی سے شادی کروں گا۔ جب وہ آئرہ کے بارے میں بتائے گا آصف کو تو آصف کہے گا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اس مڈل کلاس لڑکی سے میں تمہاری شادی ہرگز نہیں کرنے والا، اور تمہارا یہ جو سب کچھ لائف سٹائل ہے نا یہ صرف جعفر ہی کی وجہ سے ہے، اور آج جو میں سٹینڈ لیے ہوا ہوں اس بزنس میں وہ بھی سب جعفر ہی کی وجہ سے ہے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم بھی زمین پر آ گرے؟ جس پر زید کہے گا میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں ہرگز بھی مبشرہ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن واسطے دے کر آخر کار آصف تیار کر ہی لے گا زید کو اور مبشرہ سے شادی کے لیے، اور وہ کہے گا کہ اگر تم مبشرہ سے شادی کر لیتے ہو تو یہ سارا بزنس ساری پراپرٹی تمہاری ہو جائے گی، اور پھر تم آئرہ جیسی 10 لڑکیوں سے شادی کر لینا، میں خود کرواؤں گا تمہاری شادی آئرہ سے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کبھی بھی زید نہیں ماننے والا اس طرح سے شادی کے لیے۔ ایک طرف تو وہ اپنے بیٹے کو اس طرح سے بہلا پھسلا کر شادی کے لیے تیار کرے گا مبشرہ کے ساتھ، لیکن دوسری طرف وہ آئرہ سے جان چھڑانے کے لیے آئرہ کو بتا دے گا کہ زید تم سے بہت ہی زیادہ دیکھا تنگ آ گیا اور اس نے اپنا لائف سٹائل ہی اپنایا ہے، اور آخر کار وہ ایک امیر کبیر لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ اسی لیے وہ آئرہ کو یہ خبر دے دے گا کہ آج زید کی شادی ہے مبشرہ کے ساتھ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آئرہ یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی، اور جب آئرہ آئے گی مبشرہ اور زید کی شادی میں تو وہ دیکھتے ہی پریشان ہو جائے گی، لیکن محب زید تو اسے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا، لیکن وہ بعد میں اسے سمجھانے کی بھی کوشش کرے گا، لیکن آئرہ تو ماننے والی ہرگز نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو بے وفا مان چکی ہے۔ ادھر جب یہ بات پتہ چلے گی مبشرہ کو کہ زید کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ یہ بات ہرگز بھی برداشت نہیں کر پائے گی اور بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا ایک بار پھر جعفر، اور کہے گا آصف یہ کیا ہو رہا ہے، آخر کار میری بیٹی کے ساتھ میں اتنی دولت رکھنے کے باوجود اپنی بیٹی کی خوشیاں نہیں خرید سکتا، تم آخر کار زید کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ جس پر کہے گا آصف تم بے فکر ہو جاؤ، صرف اور صرف زید مبشرہ کا ہے اور وہ ہرگز بھی اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر زید نے اس طرح سے کچھ کیا تو جعفر ان سے سب کچھ چھین لے گا۔ اسی لیے وہ آئرہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے آئرہ کو دوسرے طریقے سے
اسے تنگ کرنا شروع کر دے گا۔ جب آئرہ بہت زیادہ تنگ آ جائے گی اور یہ بات وہ زید سے کہے گی کہ تمہارے باپ نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو زید؟ اس پر زید کہے گا آ کر مبشرہ سے کہ تم جانتی ہو تم نے میرے باپ کو کرمنل بنا دیا ہے، تمہاری وجہ سے میرا باپ کس طریقے سے آئرہ کو پریشان کر رہا ہے۔ تو مبشرہ کہے گی کہ آخرکار زید تم پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو آئرہ کے، صرف اور صرف تم میرے ہو۔ جس پر کہے گا زید کہ اگر تم میں ہے تو مجھ میں بھی میں ہے، اور تم کیا چاہتی ہو کہ میں محب کی طرح 2 سال تمہارے ساتھ گزاروں، اسی طرح سے جیسے تم نے اسے اپنے ٹکڑوں پر رکھا ہوا تھا؟ اب ایسا ہرگز نہیں ہونے والا، میں آئرہ ہی سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن یہ بات مبشرہ برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ وہ تو جانتی ہے کہ ایک بار اس کا گھر خراب ہو چکا ہے اور سوسائٹی میں سب کے سامنے وہ تماشا بن چکی ہے، لیکن اس بار وہ تماشا بننا نہیں چاہتی بلکہ تماشا بنانا چاہتی ہے۔ اسی لیے وہ زید کی زندگی میں آہستہ آہستہ اسے نقصان پہنچانا شروع کرے گی۔ جب دیکھے گا زید بہت زیادہ کہ آئرہ اسے نقصان پہنچا رہی ہے تو وہ اپنے باپ سے کہے گا کہ میں ایسی دولت کو ٹھوکر مار کر جانا چاہتا ہوں اور میں آئرہ ہی کو اپنانا چاہتا ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جس پر جب آئرہ یہ بتائے گی کہ تمہارے باپ نے ہی تمہاری اس شادی کا مجھے بتایا تھا تو وہ بہت ہی زیادہ بدظن ہو جائے گا اپنے باپ آصف سے۔ ادھر آصف جب بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ آخرکار زید کو اس کی بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر وہ مبشرہ کو ٹھکراتا ہے تو اس ساری دولت اور جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور اسی لیے آصف ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اسے تو اپنے بچوں کی خوشی عزیز ہے اور اسے اپنی بیٹی کی بھی بہت زیادہ خوشیاں عزیز ہے، اسی لیے وہ اپنی بیٹی کے لیے بھی ایک اچھا لائف سٹائل اور لائف پارٹنر چاہتا ہے، اسی لیے وہ اس سوسائٹی سے موو بھی نہیں کرنا چاہتا، اور وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ جعفر ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ بار بار زید کو سمجھائے گا، لیکن جب زید نہیں سمجھے گا تو وہ اپنے ہی بیٹے کو اٹھوا لے گا تاکہ وہ کچھ دن تک آئرہ سے نہ مل سکے۔ لیکن آئرہ کے عشق کا بھوت تو کبھی بھی زید کے سر سے اترنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے آئرہ سے۔